چھوٹے بچوں کو سکھاؤ بولنا اور بڑوں کو سکھاؤ چپ رہنا۔ لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا۔ چپ رہنا سیکھو۔ میرے نبی طویل الفکر، لمبی خاموشی میں رہتے تھے۔ ایک دفعہ ہم نے کہا ابو ذر تجھے دو باتیں بتاؤں، خفیف معونتہما عظیم اجرہما والذی نفسی بیدہ لم یأت الثقلان بمثلہما۔ ابو ذر دو باتیں بتاتا ہوں، بہت عالی شان، اجر بہت زیادہ، مشقت بڑی تھوڑی، اور قیامت کے دن ایسا عمل جو بھی لائے گا اس جیسا اور کوئی نہ ہوگا۔ کہ یا رسول اللہ فرمائیں کہ ایک یہ زبان کو چپ رکھنا اور ایک اچھے اخلاق۔ ابو ذر پر مہینہ گزر جاتا تھا، کسی سے بات نہیں کرتے تھے، خاموش، اتنا لمبا روزہ رکھتے تھے۔ تو لیکن ہم بولو پر کسی کا دل نہ ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ بیوی کا دل ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ خامند کا دل ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ اولاد کا دل ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ والدین کا دل ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ ماتحت کا دل ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ افسر کا دل ٹوٹے، ایسا بول نہ بولو کہ دوست کا دل ٹوٹے، ایسی بات مت کرو کہ کسی غریب کا دل ٹوٹے، ایسی بات مت کرو جس سے تمہارے گھر میں دراڑیں پڑ جائیں۔ سب سے زیادہ گھروں کی معاشرت کو تباہ کرنے والی چیز، یہ مجھے دیکھو، سب سے زیادہ گھروں کو آباد کرنے والی چیز مجھے دیکھو، حسن و خلیقت، میرے نبی نے فرمایا اخلاق اچھے کرو، اس سے گھر آباد ہو جائیں، اس سے گھروں کو رونق ملے گی، والدین تمہارا انتظار کرے۔ آپ نے کہا ہے میری ماں زندہ ہوتی، سن رہے ہو، میری ماں زندہ ہوتی تو تمہیں پتہ میں کیا کرتا؟ کہا جی کیا؟ کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر گھر سے میری آواز آتی بیٹا محمد، تو میں نماز توڑ دیتا، میں کہتا اماں جی حاضر آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا لوگ جنت میں جائیں گے، اویس کرنی بھی جنت میں جائے گا، جب دروازے کے قریب جائے گا تو اللہ کہے گا باقی چلے جاؤ، اس کو روکو۔ وہ ڈر جائیں گے کہ سارے تھے اندر تھے، میں آ کے باہر، یا اللہ مجھے کیوں روکا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے، اب پیچھے دیکھو، وہ پیچھے دیکھیں گے تو جہنمی کھڑے ہوں، تو اللہ فرمائیں گے تو نے جو ماں کی خدمت کر کے مجھے خوش کیا ہے نا، اب تو انگلی پھیرتا جا اور تیری طفیل سب کو جنت میں ڈالتا جا۔ کس وجہ سے؟ تو نے جہاد بڑا کیا، تبلیغ بڑی کی، ذکر بڑا کیا، تسبیح بڑی پڑھی، کتابیں بڑی لکھی، تقریریں بڑی کی، تو نے ماں کی خدمت کی، تو نے ماں کی خدمت کی۔ میرے نبی جنت میں گئے تو آپ نے قرآن کی تلاوت سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا یہ حارثہ بن نعمان۔ آپ نے کہا حارثہ زندہ بیٹھا ہے مدینے، یہاں آواز کیسے آ رہی ہے؟ دیکھو نا تھوڑے سے لوگ ہیں، مائک چل رہا ہے باہر، ماشاءاللہ کافی مجمع ہے لیکن پھر بھی تھوڑا ہے، سات آسمان کو آواز چیر کے جنت میں کیسے جا رہی ہے؟ آواز تو ٹریول نہیں کرتی جب ہوا ختم ہو جاتی ہے، 500 کلومیٹر کے بعد ہوا کوئی نہیں ہے، تو آپ جتنا مرضی بولو آواز ٹریول نہیں کرتی۔ وہ کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ مدینے سے حارثہ کی آواز جنت میں جا رہی اور میرا نبی سن رہا ہے؟ تو جنت کے فرشتوں نے کہا جی ماں کی خدمت ایسی کی ہے، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ کہتے ہیں ساری جنت کو سنو، ساری جنت کو سنو۔ اخلاق، حسن و خلیقت۔ پھر آپ نے کہا سب سے اعلیٰ درجے کا مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا۔ پھر میرے نبی نے فرمایا غور سے سننا، شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ کمینے کا لفظ استعمال کیا، کمینہ۔ شریف آدمی بیوی کو عزت دیتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو ذلیل کرتا ہے۔ میں کمینہ بن کے نہیں رہوں گا، میں شریف بن کے رہوں گا، میں اپنی بیوی کو عزت دوں گا اور میں اپنی بیگم کو وہ عزت دیتا ہوں جو تم میں سے کوئی بھی نہیں دیتا۔ حسن و خلیقت۔ ہم اولاد کو اپنا سرمایہ سمجھتے ہیں اور ان پر وہ رگڑے، 3 سال
کے بچے کو اسکول میں ڈالنا، اسے قتل کرنا ہے، اس کی ذہنی نشو و نما کو تباہ کرنا ہے۔ کتنے نمبر آئے، بچے خودکشیوں پہ مجبور ہو گئے۔ ارے نمبروں سے انسان نہیں بنتا، رٹے لگانے سے علم نہیں آتا۔ علم اس کے بیدار ہونے کا نام ہے، علم لینے کا نام نہیں۔ اللہ کے واسطے سمجھو یہ بات۔ اولادیں برباد کر دیں اپنی۔ سکول ہمارے سکول نہیں ہیں، میں روتے ہوئے کہتا ہوں یہ کاروباری ادارے ہیں، یہ تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ کاروباری لوگ ہیں، یہ ہماری نسل کو برباد کر رہے ہیں۔ 3 سال کا بچہ ماں کی گود جاتا ہے یا اسکول جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا تھا، اس کے سارے نیورون جل جاتے ہیں جب اس پر پریشر ڈالتے ہیں۔ اولاد نعمت ہے، میرے بعد میرے نام کو زندہ رکھنے والی ہے۔ میرے نبی نے کہا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کو عزت دو۔ خود کیسے عزت دیتے تھے؟ میرے نبی کا گھر یہ ہے اور بیٹی کا گھر وہ ہے، بس اتنا فاصلہ تھا، وہ سامنے دیوار اور یہ اتنا فاصلہ تھا۔ جب حضرت فاطمہ ملنے آتی، کوئی مہینے بعد نہیں آ رہی، ہر دوسرے دن آ رہی ہیں، تو میرے نبی کیسے ملتے تھے؟ روز کا جو آمد ہے، اب زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، فرض کرو اب چیئر پہ بیٹھے ہیں، اب چارپائی پہ بیٹھے ہیں یا لیٹے ہیں، جو ہی بیٹی داخل ہوتی اب ایک دم کھڑے ہو جاتے تھے، اور وہیں نہیں کھڑے رہتے تھے، اونچا تیزی سے آگے بڑھتے تھے اور جا کر بیٹی کو یوں ہاتھ پکڑ کے بوسہ لیتے، اور پھر ہاتھ چھوڑتے نہیں تھے، ہاتھ پکڑے ایسے پہلے بیٹی کو چارپائی پہ بٹھاتے تھے، پھر خود بیٹھتے تھے۔ اکرموا اولادکم، حسن و خلیقت، اخلاق اچھے کا، اولاد کے ساتھ، خامد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، زبان کا بول میٹھا کرو بھائیو، کچھ نہیں لگتا، اللہ کی قسم، بن کسی مشقت کے بڑے بڑے ولی تم پیچھے چھوڑ جاؤ گے، اس پہ قابو پا لو۔ کوئی عورت کوئی مرد جو بھی کر لے۔ چوتھی بات، آخری بات، 4 باتیں 3 کو دہرا کے، دیانتداری، دھوکہ نہ دینا۔ پی آئی اے کیوں ڈوب گئی؟ کوئی سازش ہوئی ہے؟ سازش نہیں ہوئی، دیانتداری چلی گئی۔ صرف پی آئی اے کی بات نہیں، سارے ادارے ڈوبے پڑے ہیں۔ کیوں ڈوب گئے؟ دیانتداری چلی گئی، سچائی چلی گئی، سفینے ڈوبنے پہ آ گئے۔ میرا نبی کہہ رہا ہے دیانت، میرا نبی فرما رہے ہیں سچائی، میرا نبی فرما رہے ہیں اچھے اخلاق، اور چوتھی بات عفت فی طعمت، میری امت رزق حلال کمانا، حرام نہیں، حلال کمانا۔ کیا فرمایا؟ من امسا قالا بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے، اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے۔ ایک صحابی سعد بن معاذ، وہ سامنے بیٹھے تھے، تو ان کے ہاتھوں پہ نظر پڑی، تو وہ سخت ہارڈ